علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم مختصر القدوری کتاب الصوم والکفارۃ مثل کفارۃ الظہار۔ یہاں پر صاحب قدوری یہ فرماتے ہیں کہ کسی نے جان بوجھ کر روزہ افطار کیا، یعنی روزہ کو توڑ دیا، رمضان کے مہینے میں اس نے روزہ رکھا، پھر قصداً عمدن کوئی شرعی عذر نہیں تھا لیکن اس کے باوجود اس نے روزہ توڑ دیا، تو اب اس پر کفارہ لازم ہے۔ اب کفارہ کیا ہی چیز ہے؟ تو اس کے متعلق پھر 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ غلام آزاد کرے گا، لیکن چونکہ آج کل تو وہ سسٹم نہیں ہے، غلام میسر نہیں ہے، تو غلام کی بات تو ختم۔ پھر دوسرے سٹیپ میں اس کو 2 مہینے مسلسل روزے رکھنا ضروری ہے، اس کے اندر ناغہ کرنا بغیر کسی شرعی عذر کے جائز نہیں۔ اگر کسی نے روزے رکھے تھے مثلا 30 روزے، پھر کسی بغیر عذر کے، میں عذر کی بات پھر بعد میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ عذر کیا ہے، مثلا پھر 1 مہینے کے بعد اس نے 1-2 دن ریسٹ کیا، آرام کر دیا، پھر اس کے بعد جاری رکھے، تو اب یہ جو روزے ہیں یہ کفارہ نہیں ہے۔ مسلسل 2 مہینے 60 روز یہ مسلسل روزے رکھنا یہی کفارہ ہے۔ اور جو شرعی عذر کی بات ہے، مثلا کوئی عورت ہے اور اس کو کوئی حیض کی بیماری آ گئی، تو مثلا 5 دن اس کی حیض کی بیماری ہے، تو 5 دن اس سے وہ روزے نہ رکھے، پھر 6ٹی دن جس طرح کے بیماری ختم ہو جائے اسی سے متصل ہی روزہ رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ جب بیماری ختم ہو جائے پھر اس کے بعد بھی وہ 1-2-3 دن آرام کر لے، پھر اس کے بعد پھر بھی صحیح نہیں ہے۔ عذر یہی 5 دن ہے، مثلا یا کسی کی عادت مشہور 6 دن ہے، 7 دن ہے، ہر عورت کی اپنی ایک عادت ہوا کرتی ہے، تو وہ اس کے بعد ڈائریکٹ ہی متصلاً اور روزے رکھنا جاری رکھیے۔ یہ 2 باتیں ہوئی۔ کسی غلام بھی میسر نہیں اور کسی بیماری کی وجہ سے وہ مسلسل 2 مہینے روزے بھی نہیں رکھ سکتا، شیخ فانی ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے کہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اگر وہ روزہ رکھے تو اس کی بیماری اور بھی بڑھ جاتی ہے، بہرحال یہ ایک تھک کے ساتھ ایک معاملہ ہے، لیکن وہ روزے نہیں رکھ سکتے۔ پھر اس کے بعد اس پہ کیا لازم ہے تو وہ بھی میں آپ کو شیئر کرتا ہوں۔ تو جناب تیسرا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ پھر 60 مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا کھلائے، 60 مسکینوں کو۔ تو ترتیب یہ ہوگی کہ صبح اور شام، یعنی ایک وقت صبح اور پھر شام، یہ 2 وقت 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یا پھر اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ ایک ہی مسکین کو اگر کھانا کھلانا ہو تو پھر 60 دن مسلسل یا 60 دن اس کو کھلائے اور پھر اس کو صبح بھی اور شام بھی یہ اس کو پھر کھلائے۔ یا اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں کہ مثلا ایک یا 60 مسکینوں کو آپ کھلانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ یہ انتظام کر لیں کہ آپ کسی مدرسے کے محتمم کے ساتھ مل جائے اور اپنا مسئلہ ان کے سامنے رکھے کہ میرا یہ مسئلہ ہے، میں آپ کو پیسے دیتا ہوں، آپ غریب مسکین طلباء ہیں، مدارس کے اندر آپ کو معلوم ہے، آپ کے پاس لسٹ ہے، ان کو یہ کھانا کھلائے، تو وہ پھر انتظام کر لے گا۔ تو اس میں یہ آسانی ہوگی کہ آپ کا ذمہ بھی فارغ ہوگا اور جو مستحق ہے اس کو یہ یعنی جو کفارے کے مستحق ہے وہ اس کے پاس بھی پہنچ جائیں گی آپ کی جو روٹی ہے یا جو آپ نے انتظام کیا ہے، تو اس میں یہ فائدہ ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے اس مسئلے کو۔ آگے جو عبارت ہے کچھ اس کو بھی پڑھتے ہیں۔ ومن جامع فیما دون الفرج، اور جس نے جماع کیا، صحبت کی، ہم بستری کی، فیما دون الفرج، شرمگاہ کے علاوہ کسی اور جگہ میں، یعنی اس نے صحبت کی، فانزل، تو وہ اس کا انزال ہو گیا، فعلیہ القضاء، تو اس پر صرف قضاء لازم ہے، ولا کفارۃ علیہ، اور اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اس مسئلے کی چونکہ ایک میں آپ کو کلاس لے رہا ہوں میڈیا کے تھرو سے، تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ زیادہ واضح الفاظ کے ساتھ میں اس کا اظہار نہ کر سکوں، پھر بھی اگر آپ نہیں سمجھ چکے تو آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، وہاں پہ کمنٹ میں آپ کو جواب دی جائے گی، لیکن میں مناسب نہیں سمجھتا کہ اس کو وضاحت۔ وَلَيْسَ فِي إِفْسَادِ الصَّوْمِ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ کفارۃ، یہ ہے کہ رمضان کے علاوہ کسی نے روزہ رکھا پھر قصداً عمدن اس کو توڑ دیا تو اس پر کفارہ لازم ہے یا صرف قضا؟ تو اس پر کوئی کفارہ لازم نہیں ہے، صرف اس کے لیے پھر وہی قضا کرے گا۔ وَلَيْسَ فِي إِفْسَادِ الصَّوْمِ، اور نہیں ہے صوم کے توڑنے میں، فی غیر رمضان، رمضان کے علاوہ، یعنی رمضان کے علاوہ روزہ رکھا اس کو توڑ دیا
تو اس پر کفارتن ولیس فی افساد الصوم فی غیر رمضان کفارتن، کفارہ نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔